ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر وخیر معین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. اما بعد، ناظرین کرام، گفتگو اسلام کی فقہی تعلیمات کے حوالے سے آج نماز کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. نماز کی فضیلت آپ کی بارگاہ میں عرض کر چکے کہ نماز معراج مومن ہے، ستون دین ہے. کتنا ائمہ علیہم السلام نے نماز پہ زور دیا ہے، کتنی تاکید کی گئی ہے. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز کو اہمیت دیں. نماز کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نماز کے لیے کچھ چیزیں لازمی ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے تاکہ نماز درست ہو سکے. سب سے پہلی جو بحث آتی ہے اس حوالے سے وہ وقت کی ہے. البتہ ہم یہاں نماز یومیہ کے حوالے سے جو روزانہ کی نماز ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کر سکیں گے. نماز یومیہ میں فجر کی نماز ہے، ظہر و عصر ہے، مغرب و عشاء. ظاہر ہے کہ جب تک وقت داخل نہیں ہو جاتا، وقت داخل ہونے سے پہلے میں نماز ادا نہیں کر سکتا. اگر میں پہلے پڑھ لوں تو میری وہ نماز نہیں ہے. یعنی جو نماز اس وقت خدا مجھ سے چاہتا ہے، میں نے اس نماز کو ادا نہیں کیا. خدا مجھ سے صبح کی نماز اس وقت چاہتا ہے جب وقت داخل ہو چکا ہو، فجر ہو چکی ہو، سورج ابھرنے سے، طلوع ہونے سے پہلے. اس دوران اگر میں یہ 2 رکعت اس نیت سے ادا کروں کہ نماز فجر ادا کر رہا ہوں، تب میرے اوپر جو واجب ہے وہ ساقط ہوگا. اگر آدھی رات کو جس وقت میرا دل چاہے میں نماز پڑھنا چاہوں، اس طرح نہیں ہو سکتا. نماز کے لیے وقت لازمی ہے. اور وقت کی معرفت حاصل کریں. یہی ہم عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ نماز کس طرح انسان کو منظم بنا دیتی ہے کہ انسان وقت دیکھتا رہتا ہے. ابھی کیا وقت ہوا ہے؟ ابھی یہ نماز صبح ہے، ابھی ظہر میں کتنا وقت باقی ہے، عصر، مغرب، عشاء. تو نمازی وقت کا پابند رہتا ہے، وہ وقت کی طرف متوجہ رہتا ہے، وقت کی اہمیت کو سمجھتا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرتا. نماز کا ایک بہت بڑا درس یہی ہے کہ انسان وقت کی اہمیت کو سمجھے کہ کس طرح یہی عبادت ہے، یہی عمل ہے، اسی خالق کو سجدہ کرنا ہے، لیکن اگر وقت سے پہلے کریں تو یہ واجب ادا نہیں ہوا. یہ وقت کی اہمیت ہے کہ ہر کام کو اس کے مناسب وقت پر، موقع پر انجام دینا چاہیے. نماز کا یہی درس ہے وقت کے حوالے سے کہ وقت کی اہمیت کو سمجھو. تمہیں زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی. جو وقت گزر جاتا ہے اسے واپس لایا نہیں جا سکتا. دنیا کی بہت ساری چیزوں کی تلافی ہو سکتی ہے، گیا ہوا سرمایہ پھر محنت سے مل سکتا ہے، لیکن وقت واپس نہیں آ سکتا. وقت کی قدر کرنی چاہیے. ان نمازوں کا ایک وقت ہے، شروع ہونے کا، ختم ہونے کا، پھر فضیلت کا، پھر ایک مخصوص وقت ہے. اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ صبح کی نماز کا وقت طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے تک ہے. یعنی جیسے ہی صبح صادق ہونے لگے، ایک ہوتی ہے صبح کاذب، ہلکی سی روشنی ہوتی ہے، آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ فجر ہو رہی ہے، ہوتی نہیں ہے. کہ جب صبح صادق ہو، اور آج کل ہمارے لیے یہ پریشانی حل ہو چکی ہے کہ ہمیں
جو ہے وہ تقویم مل سکتی ہے جنتریوں کی صورت میں، کیلنڈر کی صورت میں۔ اگر ہمیں اطمینان ہے کہ جس نے یہ کیلنڈر شائع کیا ہے وہ معتبر انسان ہے، وہ جانتا ہے ان مسائل کو، وقت شرعی کو، اس نے تشخیص دے کے یہ لکھا ہے، اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہمارے لیے آسانی ہے کہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ کس وقت سورج طلوع ہونا ہے کہ نماز صبح کا وقت ختم ہو جائے، صبح صادق کب ہوتی ہے، اس دوران نماز صبح کا وقت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان اول وقت میں جو نماز بجا لاتا ہے اس کی فضیلت اپنی ہے۔ روایات میں تاکید کی گئی ہے کہ نیکی، کمال کی نیکی یہ ہے کہ انسان نماز کو اس کے وقت کے اندر، اس کے اول وقت میں انجام دے، ادا کرے۔ یہ انسان کی اس بندگی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ انسان اگر دوسرے کاموں کو چھوڑ دے کہ نہیں اب نماز کا وقت ہے، یہ اس کی ایمان کی نشانی ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم نماز کو اس وقت کے لیے رکھتے ہیں کہ جب فراغت ہوگی پڑھ لیں گے، اب موقع ملا تو پڑھ لیں گے۔ نہیں، نماز کے لیے موقع ڈھونڈنا چاہیے، موقع کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی سے محبت ہو اور وہ شخصیت ہمیں وقت دے کہ فلاں وقت اس سے ملاقات ہو سکے گی، آدمی کتنے گھنٹوں پہلے تیاری کرتا ہے کہ وہ ملاقات کا وہ موقع ہاتھ سے نہ جائے، اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر انسان اہمیت نماز کو سمجھے، وقت سے پہلے ہی تیار ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں کہ نماز کو حضور قلب کے ساتھ، دلی توجہ کے ساتھ ادا کر سکیں، مکمل توجہ خدا کی طرف ہو۔ اس کے مقدمات ہیں، اس میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ نماز کو اہمیت دیں، نماز کے وقت سے پہلے نماز کی تیاری شروع کریں۔ نماز جمعہ کتنی عظیم ہے کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ جمعرات سے تیاری کرتے تھے کہ کل نماز جمعہ ہے۔ اس کی اہمیت، اس طرح اہمیت دیں گے تو دل حاضر ہوگا اور اس کی طرف متوجہ رہے گا۔ بہرحال نماز کے وقت کو اہمیت دینا، صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک یہ نماز کا وقت ہے، نماز صبح کا۔ اس وقت میں آپ یہ 2 رکعت جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر اور افضل وقت میں، پہلے وقت میں نماز کو ادا کرنے کی فضیلت ہی اپنی ہے۔ ظہر اور عصر میں زوال سے ان کا وقت شروع ہوتا ہے کہ جب سورج، جو اس کی اپنی گردش ہے جس کے ذریعے سے یہ دن اور رات وجود میں آتے ہیں، جب سورج نے اپنا سفر شروع کیا، سورج طلوع ہوا، اب غروب ہونے تک یہ جو طلوع ہوا تو آہستہ آہستہ اوپر جاتا ہے، تو جب وسط میں پہنچ جائے، بالکل بیچ میں، یہ زوال ہے۔ بیچ میں جب پہنچ گیا اور پھر پڑھنا شروع کیا، یہ زوال کا وقت ہے۔ اسے اگر آپ خود سے تشخیص دینا چاہتے ہیں، اس کا انتہائی سادہ طریقہ یہ ہے کہ ہموار، ہم سطح اور سیدھی زمین پر آپ ایک شاخص لگائیں، ایک لکڑی لگائیں، بالکل سیدھی ہو جو۔ اب جیسے ہی سورج طلوع ہوگا، اس کی کرنیں یہاں پڑیں گی، اس کی روشنی یہاں پڑے گی، تو اس لکڑی کا، اس شاخص کا سایہ مغرب کی طرف ہوگا۔ اب جیسے یہ سورج اوپر آتا جائے گا، اس کا سایہ مغرب کی طرف سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل جب بیچ میں سورج آ جائے گا تو اس کا سایہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور پھر جب سورج آگے بڑھنے لگے گا تو اس کا سایہ آہستہ آہستہ مشرق کی طرف بڑھے گا۔ جیسے ہی یہ سایہ بالکل ختم ہو جائے اور پھر آگے بڑھنے، مشرق کی طرف بڑھنے کا سفر شروع کیے، وہ لمحہ زوال کا وقت ہوتا ہے۔ اور آج کل ہمارے پاس یہ سہولت ہے کہ ہمارے پاس جو ماہرین ہیں ان کے دیے ہوئے
اعداد اور ارقام اور اوقات ہیں، ہمیں اطمینان ہو اس پر، تو اس کے مطابق نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز ظہر اور عصر میں ان کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، ایک مشترک وقت ہوتا ہے۔ جیسے زوال ہوا شرعی طور پر، اب زوال کے فوراً بعد جتنی دیر میں ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، فرض کریں 4 منٹ، معمولی طور پر 4 منٹ، اب یہ 4 منٹ مخصوص ہیں ظہر کی نماز کے لیے، اس میں کوئی دوسری نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اب کسی کی کوئی صبح کی نماز قضا ہو، کہے کہ جناب پہلے میں صبح کی نماز ادا کرتا ہوں، یعنی قضا کر کے پڑھتا ہوں، پھر جا کے ظہر کی پڑھوں گا۔ اب اس مخصوص وقت میں جو اول زوال سے 4 رکعت کا فاصلہ ہے، 2 رکعت کا اگر آپ سفر میں ہیں، اس وقت میں آپ کوئی دوسری نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ وقت مخصوص ہے ظہر کے لیے۔ اور اسی طرح آپ پیچھے جائیں، زوال سے لے کر مغرب تک یہ نماز ظہر اور عصر کا وقت ہے، لیکن جیسے جیسے آپ مغرب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، آخری وقت اتنا بچے کہ جس میں صرف 4 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہو، تو وہ وقت مخصوص ہوگا عصر کی نماز سے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ظہر اور عصر پڑھنے میں اتنی تاخیر کی ہے، اتنی دیر کی ہے کہ اب جا کے تھوڑا سا وقت بچا ہے 4 رکعت نماز پڑھنے کا، تو اب یہ اپنی ظہر کو نماز کو چھوڑے، کیونکہ اب صرف 4 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے، اب یہ نماز عصر کا وقت ہے، صرف عصر ہی اسے پڑھنی پڑے گی، ظہر کو بعد میں قضا کی نیت سے پڑھے گا۔ اب یہاں پہ اسے یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ کہے کہ میں ظہر پڑھ لیتا ہوں، نہیں، اب یہ مخصوص وقت ہو گیا عصر کے لیے۔ ان کے مابین، ان کے درمیان جو وقت ہے وہ مشترک ہے، ظہر اور عصر کے درمیان، اتنے زوال سے مغرب تک جب چاہیں ظہر اور عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شریعت نے یہ سہولت بھی دی ہے کہ ہمارے پاس یہ ثابت ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ بغیر وقفے کے پڑھا جا سکتا ہے۔ ظہر اور عصر میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ ان میں ترتیب شرط ہے، وقت میں بھی ترتیب شرط ہے، یعنی پہلے ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی پھر عصر کی۔ جانتے بوجھتے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ پہلے عصر کی نماز پڑھے پھر ظہر کی، نہیں، ترتیب شرط ہے، پہلے ظہر پھر عصر۔ اسی طرح قضا نماز بھی اگر کوئی بعد میں انجام دینا چاہے، پڑھنا چاہے، تو وہاں بھی ترتیب شرط ہے، یعنی ایک دن کی جب وہ نماز قضا کرے گا تو اس دن کی عصر کو اس دن کی ظہر پر مقدم نہیں کر سکتا، پہلے ظہر کی نماز پھر عصر کی نماز۔ مغرب اور عشاء کے لیے مغرب شرعی، یعنی جیسے سورج غروب کرتا ہے، اب سورج کے غروب ہوتے ہی سرخی پیدا ہوتی ہے، یہ اگر ہمارے سروں سے گزر جائے تو یہ اب مغرب شرعی ہے۔ تقریباً 20 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے سورج غروب ہونے اور مغرب شرعی ہونے کا، تقریباً، اب مختلف علاقوں میں تھوڑا کم وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ جب مغرب کا وقت داخل ہو گیا تو اب یہاں مغرب نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں بھی یہی ہے کہ پہلا مخصوص ہے وقت مغرب کے لیے، نصف شب تک، نیمہ شب تک، آدھی رات تک۔ آدھی رات کا حساب اس طرح ہوگا کہ سورج کے غروب ہونے سے صبح صادق تک، فجر کی نماز کا جہاں ٹائم شروع ہوتا ہے، اس کا آپ آدھا کریں تو آدھی رات ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ غروب سے سورج کے طلوع ہونے تک، نہیں، غروب سے صبح صادق تک، یعنی جہاں سے نماز مغرب کا شروع ہوتا ہے وقت، وہاں سے صبح کی نماز کے وقت کے شروع ہونے تک، اس کے درمیان آدھا کر لیں آپ تو یہ پہلا آدھا حصہ مغرب اور عشاء کے لیے ہے۔ مغرب کے بعد جو مخصوص اس کا وقت ہے، اس کے بعد جو وقت ہوتا ہے وہ مشترک ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان،
جتنا انسان اس وقت کے قریب قریب پڑھتا جائے اتنا اس کی فضیلت ہے۔ یہ وقت کے حوالے سے ہے۔ اب مجھے کیسے پتہ چلے کہ وقت داخل ہوا ہے؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ خود مجھے یقین ہو جائے، میں جان سکتا ہوں، پہچان سکتا ہوں، تشخیص دے سکتا ہوں وقت نماز کو۔ تو خود میں نے تشخیص دی، اب میں نے دیکھ لیا کہ اب یہ صبح صادق ہوئی ہے، اب نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اب سورج طلوع ہونے والا ہے، نماز کا ٹائم ختم ہو گیا، اب یہ زوال ہے، یہاں سے نماز ظہر کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح میں مغرب شرعی کو پہچانتا ہوں، میں خود اپنی تشخیص دے سکتا ہوں، تو اپنی تشخیص سے نماز پڑھوں گا۔ یا دو عادل میرے پاس آ کے گواہی دیں جو جانتے ہیں ان مسائل کو، ان اوقات کی تشخیص دے سکتے ہیں، یا کسی بھی اطمینان کے طریقے پر، جس راستے پہ اطمینان کیا جا سکتا ہو، جس جنتری کیلنڈر پر اطمینان کیا جا سکتا ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ان کے لکھنے والے ماہر ہیں، وہ تشخیص دے سکتے ہیں، ان کی تشخیص کے مطابق نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ نماز کے وقت کے حوالے سے تھا۔ نماز میں بعد کا جو مسئلہ آتا ہے وہ قبلے کا ہے۔ قبلہ یہ ہے کہ یعنی انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رخ اس مخصوص جگہ کی طرف ہو، کعبۃ اللہ کی طرف ہو، جسے خالق کائنات نے اپنا گھر بیان کیا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ حالانکہ اس کی ذات پاک اور منزہ ہے، وہ زمان اور مکان کی قیود سے بالاتر ہے، نہ وہ زمانے کا محتاج ہے نہ مکان کا محتاج ہے، وہ تھا، زمانہ نہ تھا، مکان نہ تھا، لیکن اس نے اس جگہ کو اپنے آپ سے نسبت دی ہے، اور تاکہ امت کے درمیان اتحاد بھی رہے، تمام مسلمان ایک طرف ہو کے نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ مسلمانوں میں وحدت کا سبب ہے، اتحاد کا سبب ہے۔ اس ایک طرف نماز پڑھیں، اگرچہ خدا طرف میں نہیں ہوتا، خدا ہر طرف ہے، لیکن جب اس نے اس مخصوص جگہ کو اپنی طرف نسبت دے دی ہے تو اب یہاں رخ وہاں کرنا ہے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے میرا منہ، میرا سینہ، میرے جسم کا اگلا حصہ یہ قبلے کی طرف ہوگا، یہ لازمی ہے۔ اب یہاں بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ قبلے کی تشخیص کیسے دی جائے، کیسے پتہ چلے قبلہ؟ یہاں بھی یہی ہے کہ انسان خود جانتا ہو، تشخیص دے سکتا ہو۔ مساجد بنی ہوئی ہیں، قبرستان بنے ہوئے ہیں، ان سے سمجھ سکتا ہے، اسے اطمینان ہو جائے کہ ہاں اسی طرف ہے، تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ لیکن اب یہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ایسی جگہ پر گیا جہاں پہ اسے پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، اسے نہیں معلوم، یقین بھی نہیں ہے، اور ایسا کوئی راستہ بھی نہیں جہاں سے اطمینان حاصل ہو سکے۔ کوئی ہو جسے پتہ ہو اسے پوچھ لیں، مسجد ہو اسے ہم نے دیکھ کے اطمینان ہو جائے، قبرستان ہو مسلمانوں کا اسے دیکھ کے ہمیں اطمینان ہو جائے۔ اب کیا کریں؟ اب اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ نماز کس طرف پڑھے؟ تو اگر یہاں پر اسے گمان ہو غالب، وہ سمجھے، اندازہ لگائے کہ ہاں قبلہ اس طرف ہے، زیادہ اندازہ اسی طرف کا ہے، تو اس طرف نماز پڑھ لے۔ اگر اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، شک کر رہا ہے، نہیں معلوم ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، تو اس کے لیے اگر وقت زیادہ ہے، وقت وسیع ہے، تو چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھے، چاروں طرف، تاکہ اسے اطمینان ہو جائے کہ میں نے نماز صحیح پڑھی ہے۔ ان چاروں میں سے جو ایک ہوگی وہ قبلے کی طرف ہے، لہٰذا میری نماز درست ہے۔ اگر 4 کا وقت نہیں ہے، 3 کا ہے، تو 3 مرتبہ نماز کو پڑھے، 3 طرف ہوں، اتنا نہیں ہے تو 2، نہیں تو 1، تاکہ اسے اطمینان ہو جائے کہ میں نے اپنے ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ لیکن وقت اگر تنگ ہوتا چلا جائے تو شریعت نے یہ رخصت دی ہے، یہ آزادی دی ہے کہ تمہارے لیے عسر و حرج نہ ہو، تمہارے لیے زیادہ پریشانی نہ ہو، لہٰذا 1 ہی پڑھ لو، 2 ہی پڑھ لو، 3 4 جتنی پڑھ سکتے ہو۔ لیکن اگر انسان کو پتہ ہے کہ ابھی مجھے نہیں معلوم، لیکن میں پہنچ سکتا ہوں اسی جگہ پہ جہاں پہ مجھے پتہ چل جائے گا، تو تھوڑا صبر کر لیں اطمینان کے ساتھ،
یقین کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اور آج کل ایسے آلات بھی ایجاد کیے گئے ہیں کہ جن کے ذریعے سے قبلے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اگر ان آلات کے صحیح ہونے کا اطمینان ہو کہ یہ صحیح بتائیں گے، امتحان کر کے دیکھا ہے مختلف جگہوں پر کہ صحیح بتا رہے ہیں، صحیح بنائے گئے ہیں، تو اس سے اگر اطمینان حاصل ہو جائے تو انسان اس طرح بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اب ہم نے ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ یہاں تو قبلہ نہیں تھا، اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ایک طرف نماز پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ اس طرف قبلہ نہیں تھا۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ابھی وقت باقی ہے یا وقت باقی نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر وقت ختم ہو جائے اس نماز کو صحیح سمجھنا پڑے گا۔ شارع نے یہ سہولت دی ہے کہ یہ نماز تمہارے لیے صحیح ہے، جتنا تم کوشش کر سکے تم نے اپنے ذمہ داری کو، اپنے وظیفے کو انجام دینے کی کوشش کی، یہی کافی ہے۔ لیکن اگر وقت ہے ابھی باقی تو یہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جس جگہ نماز پڑھی ہے وہ قبلے سے کیا نسبت رکھتی ہے۔ اگر تھوڑا سا فاصلہ ہو، تھوڑا سا دائیں بائیں ہو، طرف وہی ہے لیکن تھوڑا سا انحراف ہو گیا، ادھر تھوڑا سا ادھر، تھوڑا سا اگر انحراف ہو، تھوڑا سا فرق ہو، جسے عرفاً کہا جا سکتا ہے اس نے رخ تو یہاں کیا تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا، اس صورت میں اس کی نماز درست ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ فرق پڑتا ہو، قبلہ اس طرف تھا، اس نے اس طرف کر کے منہ نماز پڑھی ہے اور ابھی وقت بھی باقی ہے، تو لہٰذا ایسے نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ نماز کا وقت ابھی باقی ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھنا بھی شرط ہے۔ اس نے نہ جانتے ہوئے اس طرح پڑھ لی تھی، اب کیونکہ یہ جان چکا ہے، وقت بھی ہے، تو یہ صحیح نماز ادا کر لے اور اس ثواب کو صحیح طور پر حاصل کر لے۔ اس قبلے کی بحث کے بعد جو بحث پیش آتی ہے وہ لباس کی ہے۔ جو انسان لباس پہن رہا ہے، کپڑے جو اس کے جسم پر ہیں، اس حوالے سے کہ نماز میں مرد کے لیے کم از کم اتنا لازمی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو چھپا لے، اسے چھپانا لازمی ہے، یہ خدا کا حکم ہے۔ کوئی اس طرح یہ سوال ذہن میں نہ اٹھائے کہ جناب خدا تو ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، وہ خالق ہے، ہم ہر وقت ہر حال میں اس کے سامنے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ نہیں، شریعت نے بیان کیا ہے کہ یہ چھپانا ہے، خدا کی بارگاہ میں آنا ہے تو آداب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ بہتر تو یہی کہ انسان بہترین لباس پہنے۔ ایک شخصیت سے ملاقات کے لیے انسان کس طرح اچھا لباس پہنتا ہے، کوشش کرتا ہے نیا لباس پہنتا ہے، خوشبو استعمال کرتا ہے۔ نماز کے لیے بھی یہی آداب ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنا سب سے بہترین لباس پہنے، کیونکہ وہ خدا سے ملاقات کو جا رہا ہے۔ خدا سے ملاقات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اتنی عظیم ہستی کے سامنے۔ اس لیے ائمہ علیہم السلام کی زندگی میں نقل ہوا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، دیکھنے والے حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، مولا کیا ہوا؟ کہا میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ انسان یہ معرفت پیدا کر لے۔ تو آداب یہ ہے کہ انسان بہترین لباس پہن لے، لیکن واجب حد تک کم از کم اتنا ہے کہ مرد کے لیے اپنی شرمگاہ کو چھپا لے، اور خواتین کے لیے یہ ہے کہ اپنے پورے جسم کو چھپا لے، اپنے بالوں کو، اپنے پورے جسم کو، سوائے چہرے کے اس حصے کے جو وضو میں دھویا جاتا ہے۔ وضو کی بحث میں ہم نے عرض کیا کہ چہرے کے دھونے کی حد کہاں تک ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں ختم کرنا ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہے۔ اس واجب مقدار تک، بلکہ احتیاطاً اس سے زیادہ تھوڑا سا چھپا لے، تھوڑا سا چہرہ کھول سکتی ہے، یا جو ہاتھ ہیں ان کو
جو پہلے دھوئے جاتے ہیں جس مقدار میں، اس مقدار میں وہ ظاہر کر سکتی ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ اسے بھی تھوڑا سا چھپا لے تاکہ اسے اطمینان ہو جائے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ اب اس لباس کے لیے شرط ہے کہ یہ لباس کیسا لباس ہونا چاہیے۔ لباس کے لیے لازمی ہے کہ لباس پاک ہو، نجس لباس سے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ جگہیں ہیں ایسی جو ہم عرض کریں گے۔ لباس پاک ہونا چاہیے، لباس مباح ہو، یعنی میرے لیے اس لباس کو استعمال کرنا شرعی طور پہ کوئی اشکال نہ رکھتا ہو۔ لیکن اگر کسی دوسرے انسان کا لباس ہے تو اس کی اجازت لازمی ہے۔ میں بغیر کسی کی اجازت کے اس کا لباس پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو ایسی حالت میں آؤں کہ میرا معبود مجھ سے راضی ہو۔ اگر دوسروں کے حق کو غصب کر کے جاؤں تو خدا کو میرا یہ آنا قبول نہیں ہے۔ لباس غصبی نہ ہو۔ مرد کے لیے یہ لازمی ہے کہ لباس سونے کی تاروں سے نہ بنا ہو، خالص ابریشم نہ ہو، لباس اتنا نازک نہ ہو، اتنا رقیق اور باریک نہ ہو کہ اس سے اعضاء دکھائی دے رہے ہوں، نہیں، وہ شرمگاہ کو چھپا لے۔ یہ لباس اتنا جو ہے یہ ان شرائط کے ساتھ یہ لباس میں نے پہننا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لباس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، یہ پھر بھی آداب میں سے ہے کہ جتنا آپ طہارت کا خیال کر سکتے ہیں کریں۔ اگر لباس خون سے نجس ہوا ہو اور وہ خون بہت ہی کم ہو، معمولی دھبا ہو، معمولی نقطہ ہو، تو درہم کی مقدار میں اگر نہ ہو، جو کہ سیدھے ہاتھ کی تشہد والی انگلی جو ہے اس کے پہلے سرے تک اتنی مقدار میں اگر نہ ہو تو شریعت نے اسے معاف سمجھا ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ اسے پاک کریں، یا اب اتنا وقت نہیں ہے کہ اسے پاک کیا جائے، دوسرا لباس وغیرہ بھی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ یا کسی کو خدا نہ خواستہ اس طرح کے دانے وغیرہ ہیں کہ ان سے خون آ رہا ہے، اب یہ خون رک بھی نہیں رہا ہے کہ انسان ان کو پاک کر کے پاکائی کی حالت میں پاک کپڑوں سے نماز پڑھے۔ اب اس حالت میں اسے مجبوری ہے تو اس حال میں وہ اسی لباس سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ لباس کی بحث کے بعد آتی ہے مکان کی بحث کہ کس جگہ نماز پڑھی جائے۔ خالق کائنات نے لطف یہ کیا ہے، کرم یہ کیا ہے کہ اس نے تمام زمین کو ہمارے لیے پاک بنایا ہے اور سجدے گاہ بنایا ہے، آپ جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نماز کی جگہ کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ نماز کی جگہ پاک ہونی چاہیے، پاک بھی خاص طور پہ اگر سجدے کی جگہ ہے وہ پاک ہونی چاہیے۔ اگر دوسری کوئی جگہ ہے نجس ہے بھی تو مرطوب نہ ہو، ایسے نہ ہو کہ اس میں رطوبت پائی جاتی ہو تو نجاست کی وجہ سے، اس جگہ کی وجہ سے میرے کپڑے بھی نجس ہو جائیں، میرا جسم بھی نجس ہو جائے، اس میں نماز نہیں ہو سکتی۔ مکان غصبی نہیں ہونا چاہیے، ایسا مکان ہو کہ جہاں پہ کھڑا ہونے کی اجازت ہو، یا اپنا ہے یا کسی کے گھر میں ہم پڑھ رہے ہیں اس کی اجازت ہے، کسی نے روکا نہیں، ایسی جگہ جہاں پہ روکا جائے۔ نماز کا مکان جگہ اتنی تنگ نہ ہو کہ نماز کو صحیح طریقے سے انجام نہ دیا جا سکے، قیام صحیح طریقے سے نہ کیا جائے، رکوع صحیح طریقے سے نہ کیا جائے۔ جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پہ مجھے خطرہ ہو کہ نماز میں پوری نہیں کر سکوں گا، بہت زیادہ رش ہے یہاں پر، مجھے پتہ ہے کہ اب اگر میں نے نماز شروع کی تو رش کی وجہ سے ہو سکتا ہے مجھے دھکا لگ جائے، ہو سکتا ہے مجھے نماز بیچ میں چھوڑنی پڑ جائے۔ ایسی جگہ پہ نہ پڑھیں کہ جہاں پہ نماز کو مکمل نہ کیا جا سکتا ہو۔ ایسی جگہ بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مکان ایسا نہ ہو کہ جہاں پہ کھڑا ہونا حرام ہے۔ خدا نہ خواستہ میں کسی اخبار کو بچھا کے نماز پڑھ رہا ہوں، اس پہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں، خالق اکبر کا نام لکھا ہوا ہے، اب ایسی جگہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہاں پہ نماز نہیں ہو سکتی۔
ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ قرار پانا، جہاں پہ ٹھہرنا صحیح نہ ہو. مجھے پتا ہے کہ ابھی یہ چھت گرنے والی ہے، شاید گر جائے. اب مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی کہ میں یہاں کھڑا ہو جاؤں اور کہوں کہ ابھی نماز پڑھنی ہے، یہیں پڑھ لیتے ہیں، چھت آ گئی تو آ گئی. نہیں، شریعت ہماری اس طرح مفت میں جان لینا نہیں چاہتی. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھو جہاں پہ تمہیں خطرہ ہے بغیر سبب کے. جہاد کا میدان ہے وہ اپنی جگہ پر، چھت گرنے کا خطرہ ہے وہاں پہ کھڑے نہ ہوں. ایسی جگہ پہ کھڑا ہونا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام کے قبر کے آگے ہے کہ ان کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، ایسی جگہ بھی کھڑا نہیں ہویا جا سکتا. نماز کے لیے بہترین جگہ یہ ہے کہ انسان مسجد کا انتخاب کرے. مسجد میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور مسجد کے اعتبار سے اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. محلے کی مسجد ہے، بازار کی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، پھر مسجد النبی ہے، مسجد کوفہ ہے، مسجد الحرام ہے، اور اپنی اپنی فضیلت ہے. اور بہترین جگہ یہی ہے کہ انسان ایسی جگہ پہ نماز قائم کرے. نماز کی جگہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ جگہ ساکت ہو، متحرک نہ ہو، حرکت میں نہ ہو. سکوت اس میں لازمی ہے. لہٰذا گاڑی میں چلتے ہوئے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اب یہ کہ مجبوری ہو، اب کوئی چارہ نہیں ہے، نماز قضا ہونے کو ہے تو اور بات ہے، مجبوری ہے. پر ساکت جگہ پر انسان کھڑا ہو کے پرسکون طریقے سے اللہ کی عبادت کرے. اور اگر گاڑی میں مجبوراً پڑھنی بھی پڑ رہی ہے متحرک جگہ پر تو اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرے، اطمینان سے کھڑا رہے. اور اگر قبلہ تبدیل ہو رہا ہے تو اس مقدار میں وہ بھی تبدیل ہوتا رہے تاکہ نماز قبلے کی طرف ہو سکے. مکان کے حوالے سے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. بہت ہی اچھا ہے کہ انسان اپنی نمازوں کو اگر وہ مسجد کی پڑوس میں رہتا ہے تو مسجد میں ادا کرے. پڑوس کی مسجد کا حق بنتا ہے. اور روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی. ان میں سے ایک محلے کی مسجد ہے. بار الہ، یہ میرا پڑوسی تھا، میں اس کے نزدیک تھی، لیکن یہ میرے ہاں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد ہم سے شکایت کرنے لگے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو ان آداب کے ساتھ بجا لائیں جو شریعت نے بیان کیے ہیں. مکمل آداب کی رعایت نہیں کرتے تو کم از کم واجب چیزوں کی رعایت ضروری ہے تاکہ جو ہم محنت کر رہے ہیں وہ ضائع نہ جائے. اگر اس میں یہ شرائط نہیں پائی جائیں گی تو قبول نہیں ہوگی، بلا فائدہ. ان واجب شرطوں کا حد اقل ہم خیال رکھیں تاکہ ہماری نماز صحیح ہو سکے. اور جتنا اس میں آداب کا ہم خیال رکھیں گے یہ نماز اتنی قبول ہوگی. اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں جو کچھ ملے گا وہ یقیناً کسی بھی چیز کے بدلے میں دینے کے قابل نہیں ہے. وہ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. یہی دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس عظیم عبادت کو تمام خلوص کے ساتھ، آداب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.